بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرائم ٹاک اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر بن عبدالعزیز۔ ناظرین آج پوری دنیا میں عالمی یوم خواتین منایا جا رہا ہے۔ ناظرین یہ وہی خواتین ہیں جن کو صنف نازک سے پکارا جاتا ہے، لیکن اگر ہم انسانی تاریخ دیکھیں تو ہم اسی صنف نازک کو ایک عزم و استقلال کے استعارے کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین عالمی یوم خواتین پر پوری دنیا میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن اسی موقع پر کچھ ضروری اور کچھ غیر ضروری بحث بھی جنم لے جاتی ہے۔ لیکن اس سارے پس منظر میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں، ان کا کیا استحصال ہو رہا ہے، اور اگر ان کا استحصال ہو رہا ہے تو اس کا تدارک کس طرح ممکن ہے، ان سبھی باتوں کا آج ہم جواب جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر یونیورسٹی آف فقارا پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریا ذاکر صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں دیا۔ ویلکم جی سر، اب جس طرح میں نے انٹرو میں کہا کہ اگر ہم سٹارٹ میں یہ بات طے کر لیں کہ ہمارے معاشرے میں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں، کہ خواتین کا استحصال کن باتوں پہ ہو رہا ہے اور ان کا تدارک کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیں جی، صدیوں سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ استحصال ہو رہا ہے، قابل شرم حد تک استحصال ہو رہا ہے۔ تدارک تب ممکن ہوگا جب ہم یہ چیز ریکگنائز کریں گے کہ استحصال ہو رہا ہے۔ اس سے بڑا استحصال کیا ہے کہ ایک بچی جو ہے اس کو ہائی اسکول کے بعد گھر میں بٹھا لیا اور وہ سارا دن بیچاری کام کرتی رہتی ہے، جانوروں کی وہ حفاظت کرتی ہے، ماں باپ کے لیے کھانے وہ بناتی ہے، سب کی، اور اس کے بعد اس سے پوچھا جائے اگر تم کوئی کام کرتی ہو، وہ کہتی ہے میں کوئی کام ہی نہیں کرتی۔ مطلب کوئی ریکگنیشن ہی نہیں ہے اس کی، اس کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گھر کا کام جو ہے وہ ڈی ویلیوڈ ہے، لیکن اس کو ریکگنائز تو کرے، کوئی اس کا شکریہ تو ادا کرے، کوئی اس کے فیوچر کے بارے میں تو سوچے، کوئی اس کی ہیلتھ کے بارے میں سوچے۔ بلکہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، میں 2 سال پہلے ایک چھوٹا سا ہم نے سیمپل سروے کیا لاہور میں۔ لاہور کی کچھ لوکیلٹیز میں ورچولی خواتین قید ہیں 35 40 سال۔ قید سے کیا مراد ہے؟ 3 مرلے کا 2 مرلے کا گھر ہے، وہ کبھی باہر ہی نہیں نکلی۔ بھئی پاکستان میں کتنے % خواتین ہیں جو کہیں کہ اچھا آج کا دن مکمل ہوا، 6 بجے وہ جاگر پہن کے باہر لان میں واک کرنے جائیں؟ کر سکتی ہیں وہ واک، ہیں ہمارے پبلک پارکس اس پہ، لیکن ایکسرسائز کرنا، واک کرنا فریش ایئر میں، یہ انسان کا بنیادی حق ہے۔ ہاربل حد تک بہت سی ایسے آپ گھر دیکھیں گے، یہ تصور ہی نہیں ہے کسی قسم کی ایکسرسائز، کسی قسم کی ریکریشن۔ وہ ان کی ایک چھوٹی سی دنیا ہے، بس اسی دنیا میں وہ پیدا ہوئی ہیں، وداؤٹ ایکنالجمنٹ، وداؤٹ اپریسیشن وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ کتنا کنٹریبیوٹ کیا انہوں نے؟ تو یہ ہمیں سوچ بدلنی پڑے گی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ویمن امپاورمنٹ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تو وہ مال روڈ پہ ڈرائیونگ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ بات یہ ہے کہ کیا ان کو ایک ڈیسنٹ ورکنگ انوائرمنٹ کچن میں ملتا ہے، جہاں گھر سے ابتدا کر لیں۔ گھر ہوم از دا لوکس آف وائلنس۔ لوگ کہتے ہیں نا میرا گھر میری جنت، سب سے زیادہ وائلنس کے واقعات وہاں ہیں۔ کبھی کسی نے سروے کیا ہے کہ گھر کا جو کچن ہے وہ کس حد تک سیف ہے؟ کوئی اس کے سیفٹی میں روز پتہ چلتا ہے سلنڈر پھٹ گیا جی، خاتون خانہ جھلس گئی، ٹھیک ہے، وہاں کو وینٹیلیشن کا یہ کس نے کرنے نے آگے؟ ان چیزوں کو ہم نے کبھی جسے کہتے ہیں نا ان پہ دھیان ہی نہیں دیا۔ We never crossed our mind over that۔ ہمارے ہاں ویمن رائٹس کی بات آئے گی، وہ بڑی ہائی ساؤنڈنگ باتیں ہم شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو موٹر سائیکل نہیں چلانے دے رہے۔ او بھئی اس کے نیچے بھی آؤ کوئی، ہم یہ نہیں کہہ رہے، بات یہ ہے کہ ان کو کیا ڈیسنٹ ورک جو ہے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن
اس نے کچھ کرائٹیریا مقرر کیا ڈیسنٹ ورک کا. وہ صرف فیکٹریوں پہ اپلائی نہیں ہوتا, وہ گھروں میں بھی اپلائی ہونا چاہیے. کیا کچن ایک ڈیسنٹ ورک پلیس ہے, وہاں سموک کی وینٹیلیشن پراپر ہے, وہاں ہاتھ کو جلنے کا جو رسک ہے وہ کم, کوئی وہاں چھوٹی موٹ فرسٹ ایڈ کا ہے کوئی سلسلہ, وہاں ساری چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, دین کے ساتھ اور اپنے وہ کیا مذہب کے ساتھ ہمارا بڑا جذباتی قسم کا لگاؤ ہے, لیکن ایک منٹ, اور بھائی ہر چیز میں کہ مذہب منع کرتا ہے کہ کچن سیف نہیں ہونا چاہیے, مذہب تو نہیں منع کر رہا کہ خاتونی خانہ بیچاری 5 مرلے کے 2 مرلے کے گھر میں سارا دن قید رہی ہے, وہ کام کر رہی ہے, اس کے جو قریبی پارکس ہے اگر اس پہ کسی نے ابھی تک قبضہ نہیں کر لیا ہوا, ٹھیک ہے, کہ وہاں خواتین کے لیے علیحدہ واک کرنے کا کوئی انتظام ہو, ٹھیک ہے, یہ اس میں مذہب کا کیا رول ہے؟ نہیں سر, یہی میں بات کرنے لگا تھا کہ ویسے تو ہمارا بڑا جذباتی قسم کا لگاؤ ہوتا ہے اپنے مذہب کے ساتھ, لیکن جب وہی مذہب عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتا ہے تو پھر ہم وہی حقوق خود دینے کو نہیں تیار ہوتے جس طرح کی جائیداد میں وراثت میں حق ہے. دیکھیں, انتہائی غیر ضروری, میں کہوں گا کہ انتہائی کبھی قسم کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں جس کا ہمارے کلچر سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. جی یہ وومن ڈیز ہے, میرا جسم میری مرضی, اس پہ بحث ہو رہی ہے. اور یہ سلوگن کہاں سے آیا, اس کا ہمارے کلچر سے, اس کا ہماری تہذیب سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں تو ریئل ایشوز دیکھنے ہیں. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اسے فنڈامنٹل جو لٹریسی ہے, نومریسی سکلز ہیں, ایک ڈیسنٹ لیونگ کے سکلز ہیں, وہ اسے ملتے ہیں. کیا اس کے پاس آرام کرنے کی مناسب جگہ ایلوکیٹ ہوئی ہے؟ کیا اس کی شادی ٹائم پہ ہوئی ہے؟ کیا وہ کوئی چائلڈ میرج یا لو ایج میرج تو نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے, یہ فنڈامنٹل کنسرن ہے, ہمارے آئین نے ان کا تحفظ دیا. کیا اس کی شادی اس کی مرضی سے ہوئی ہے, کنسنٹ شامل ہے اس کی؟ کیا اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو تحفظات ہیں وہ فراہم ہیں؟ کیا اسے گھر میں, اسٹریٹ میں, بس میں, یونیورسٹی میں, پارک میں ہراس تو نہیں کیا جاتا؟ اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے؟ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس پہ ہم نے غور کرنا ہے, جو سوسائٹی نے پرووائیڈ کرنی ہے, جو سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. دیکھیں, اس کا تحفظ, اس کی منیمم ڈگنیٹی آف لائف, لیونگ سٹینڈرڈ, اس کو دیکھیں. جب آفات آتی ہیں تو سب سے زیادہ ولنریبل خواتین ہوتی ہیں. وہ کیوں خواتین ہوتی ہیں؟ دیکھیں نا, فلڈ آتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, مرد تو باہر جا سکتا ہے, سویم کر سکتا ہے, اپنے آپ کو سیو کر سکتا ہے, وہ خاتون بیچاری خاتون خانہ اندر گھر میں گھسی ہوئی. اب دیکھیں جو 2005 میں ارتھکویک آیا تھا, خواتین کی کیلٹی زیادہ تھی مردوں تھے, ٹھیک ہے نا جی. اسے میں کہتا ہوں اسٹرکچرل انیکوالٹیز, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات, جب فیملی کی انکم کم ہوتی ہے, مرد تو باہر جا کے دوستوں کے ساتھ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے, اس بیچاری نے بچوں کو ناشتہ بھی کرانا ہے, اس نے مہمان کی توازے بھی کرنی ہے, اس نے گھر کا کچن بھی چلانا ہے, ٹھیک ہے, بچے اس کی جان کھاتے ہیں. کوئی ہم اس پہ, کوئی ہم نے اس کا سیکیورٹی میئرز, کوئی سوشل سیفٹی گھر میں اندر نہیں ہے نا. جی, خواتین کے حقوق کے حوالے سے بڑی ریلیونٹ باتیں کی ہیں, لیکن یہ پچھلے 2-3 سال سے ہم ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی عالمی یوم خواتین آتا ہے, یہ ایک عورت مارچ کے نام سے ایک مارچ نکالا جاتا ہے, لیکن اس عورت مارچ میں جس طرح کے سلوگنز, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اصل جو تحریک ہے, جو اصل کنسرن, دیکھیں یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں ان کا پاکستانی سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. جو پاکستان کی ایوریج خاتون ہے وہ مال روڈ پہ نہیں جاتی مارچ کرنے کے لیے. اس کا پرابلم یہ ہے کہ کیا اس کی بیٹی کو پراپر ایجوکیشن مل رہی ہے, کیا اس کی بیٹی کی وقت پہ مناسب جگہ شادی ہو جائے گی,
کیا ان کو جو سوشل سیکیورٹی ہے, جو ورک ڈگنیٹی ہے, وہ اس کا ورک پلیس, ٹھیک ہے, گھر اس کا ورک پلیس ہے, ایسی بات ہے, ٹھیک ہے, وہ آیا اس کی ورک پلیس سیکیور ہے. ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے, گھر میں کیا ہے جی, روز ہمیں پتہ چلتا ہے سوئی گیس لیک ہو گئی, خاتون خانہ زندہ جل گئی. یہ میں کوئی مارز کی باتیں نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. گھر اس طرح کنسٹرکٹ ہوئے ہیں, گھر کی تقسیم ہوئی, ونڈوز جو ہیں وہ ختم ہو گئیں, دیواریں بن گئیں, وہ بالکل ایک جیل نما سیل ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ مرد نے تو باہر وقت گزار لینا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے. یہ خاتون خانہ بیچاری, کلچرلی ہم کہتے ہیں تم نے یہیں پیدا ہوئی ہیں, یہیں تم نے مرنا. میرے یہ ایشو ہے. کیا ایک بچی جب یونیورسٹی میں داخلہ لیتی ہے تو وہ ڈگنیٹی کے ساتھ اور تحفظ کے ساتھ اپنے گاؤں سے وین پہ بیٹھ کے, ٹانگے پہ بیٹھ کے یونیورسٹی آ جاتی ہے, اور اسی تحفظ اور سکون کے ساتھ وہ واپس جا سکتی ہے؟ یہ ساری قباحتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. نہیں, میں قباحتوں کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی حقوق, عورتوں کی جو ہے رائٹ تو ہم بعد میں دیکھیں نا, ڈگنیٹی. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جینڈر انیکویلٹیز کی وجہ سے, جینڈر انجسٹس کی وجہ سے ہم فنڈامنٹل رائٹس جو ہے ان کو نہیں دے رہے. سر آپ نے جینڈر انیکویلٹی کی بات کی, اس کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں. اگر یہ ہم جینڈر انیکویلٹی کو ختم کر دیتے ہیں, یہ ایریڈیکیشن اس کی ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کس طرح کا معاشرہ توقع کر رہے ہیں؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا ایک معاشرہ کس طرح کا توقع کر رہا ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ایک خاتون, اس کو فریش ایئر کا, ڈیسنٹ فوڈ کا, ڈیسنٹ ورکنگ انوائرمنٹ کا اس کا بنیادی حق ہے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. اگر ایک خاتون خانہ نارمل 1 گھنٹہ ایک دن میں واک نہیں کر سکتی, اس کے لیے فریش فوڈ نہیں اس کے اویلیبل, اس کے لیے فریش ایئر نہیں اویلیبل, ٹھیک ہے, اور وہ تشدد کا شکار رہتی ہے, وہ ہیوملیٹ کی جاتی ہے, اس کے ورک کو جب آپ اپریشیٹ نہیں کرتے تو ہیوملیشن ہے نا, تو پھر آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ صحت مند بچے جنے گی, ٹھیک ہے, اور پھر آپ توقع کریں کہ بچوں کی ٹریننگ بڑی اچھی ہوگی. مطلب میں کوئی یوٹوپین بات نہیں کر رہا کہ بہت جو ہے نا جنت نما معاشرہ ہوگا, میں تو فنڈامنٹلز کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. اب بہت سے ہمارے گاؤں میں پراپر سینیٹیشن سسٹم نہیں ہے, گاربیج ڈسپوزل سسٹم نہیں ہے, ڈرنکنگ واٹر پراپر نہیں ہے. اب جہاں گوبر کے ڈھیر لگے ہوں گے, جہاں جو واٹر ہے, ویسٹ واٹر ہے, اس کے ڈرینیج کا کوئی سسٹم نہیں ہے, کلین ڈرنکنگ واٹر کا انتظام نہیں ہے, کوئی پارک نہیں ہے, تو وہاں ہم کہیں کہ وہاں کوئی صحت مند معاشرہ جنم لے گا؟ اور دیکھیں, یہ جو میں نے اگزامپل کے طور پہ باتیں کی ہیں, ان پہ بلینز آف روپی نہیں لگتے, ان پہ صرف توجہ کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کی وکٹم خاتون خانہ ہے, اس کی وائس نہیں ہے, اس لیے وہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی. جی سر, جیسے جیسے زمانہ ترقی کی جانب گامزن ہے, اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے, لیکن آپ جیسے اسکالرز موجود ہیں وہ اس جانب توجہ دلاتے ہیں, توجہ دی جا رہی ہے. اب دیکھیں, آپ پچھلی صدی کو, پچھلی جو دہائی ہے اور اس کو اس دہائی سے کمپیئر کریں, آپ کی اپنی یونیورسٹیز کی ہی بات کر لیں, تو اس میں فیمیلز کی تعداد زیادہ ہے میل سے, تو کیا یہ خوش آئند نہیں ہے؟ نہ صرف یہ خوش آئند ہے, بلکہ ایک بہت بڑے انقلاب کا پیش خیم ہے. دیکھیں نا, اس یونیورسٹی میں اس وقت 9,000 کے قریب فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں, جو 4 سال تک اس یونیورسٹی میں کم از کم پڑھیں گی, ٹھیک ہے. تو وہ ہے نا جو پھر اپنے فنڈامنٹلز ہیں اس سوسائٹی کے, ان کو ٹھیک کریں گی. میں صرف آرگو یہ کر رہا ہوں کہ بینر اٹھا کے مال روڈ پہ جانے سے پتہ نہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے. ویسے میں اس کی بھی مخالف نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا جی. اگر سوسائٹی میں اویئرنیس کریٹ ہو سکتی ہے کسی سڑک پہ جا کے وہ بینر اٹھا کے, وہ جرم نہیں ہے, آئین حق دیتا ہے ہر بندے کو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو فنڈامنٹلز ہیں وہ ٹھیک کرنے ہیں.
فنڈامنٹلز جب ہم ٹھیک کریں گے نا، ایک فرد کو کریٹیوٹی اور ڈگنیٹی، دو چیزیں اس کی انشور کر سے، کریٹیوٹی، ڈگنیٹی اینڈ سیکیورٹی، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، یہ تین فیکٹر ہیں جس سے وہ نہ صرف ہیومن بینگ کی کوالٹی بہتر ہوگی بلکہ اس کا کنٹریبیوشن زیادہ ہوگا. بھائی دیکھیں نا، آپ کریٹیوٹی اس کی ختم کر دیتے ہیں، سیکیورٹی اس کو دے دیں، ہے نا، اور ڈگنیٹی بھی اس کو نہیں دیتے، تو پھر بھینس میں اور انسان میں تو کوئی فرق نہیں ہے. بھینس کو بھی سیکیورٹی ہے، بھائی بنا بنایا گتاوا ملتا ہے روز اسے، اور وہ جو اس کا خادم ہے وہ سارا دن اس کو اس کے لیے خدمت کرتا ہے. کریٹیوٹی اور ڈگنیٹی نہیں ہے اس کی. یہ تینوں چیزیں دینی ہیں ہم نے فرد میں، اور ہر فرد نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ جب تک فنڈامنٹلز آف سوسائٹی، ہم اسے کہتے ہیں فنڈامنٹلز آف سوشل سسٹم، ٹھیک ہے، یہ ہم ٹھیک نہیں کریں گے تب تک جتنی گفتگو، مثال کے طور پہ اگر میں اس کے امبیلنس ڈیولپمنٹ، بہت ہائی ٹیک یونیورسٹی ہم بنا دیں لیکن یونیورسٹی کے سراؤنڈنگ میں ایکسٹریم پاورٹی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ اس یونیورسٹی کا اس کمیونٹی کے ساتھ لنک ہی نہیں ہوگا. تو یونیورسٹی کمیونٹی لنکیجز بڑا ضروری ہے، اور یونیورسٹی کمیونٹی لنکیجز تب ہی ہے کہ جب افراد کے، کسی فرد کے فنڈامنٹل رائٹس، اور جو تین باتیں ہم نے کی ہیں کہ کریٹیوٹی، ڈگنیٹی اینڈ سیکیورٹی، یہ ہم انشور کریں گے، پھر بچہ خود آتا ہے. ایسی بات. ٹھیک ہے سر، یہ تقریباً سبھی ہم نے باتیں کر لی. اگر ہم اس کو عملی جامہ پہنانے کی طرف جائیں تو یونیورسٹی آف اوکاڑا، کیونکہ ابھی بھی ہم اگر اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، تو بہت سی فیمیلز جو ایسی ہیں جو ابھی تعلیم سے بہرہ نہیں ہو سکیں، یا وہ کم از کم ہائر ایجوکیشن کی طرف نہیں آ سکیں. یونیورسٹی آف اوکاڑا آنے والے دنوں میں اپنا کیا کردار اس سلسلے میں ادا کرنے؟ دیکھیں، یونیورسٹی آف اوکاڑا از اے نیشنل یونیورسٹی، نام ہی اس کا اوکاڑا ہے لیکن یہ اس کا جو اسکوپ ہے وہ نیشنل ہے. ویسے ہائر یونیورسٹی بائی اٹس ویری ڈیفینیشن نیشنل بھی ہوتی، انٹرنیشنل بھی ہوتی. وی آلسو ویلکم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. ہماری جو اس یونیورسٹی کی جو پالیسی ہے اس میں جینڈر انکلوژن اٹس دا بیڈ راک آف اٹس پالیسی، ٹھیک ہے. کسی بھی ایسپیکٹ میں، مثال کے طور پہ جو ہماری 9,000 سے زیادہ خواتین جو لڑکیاں یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اس میں کوئی ایک بھی ایسی لڑکی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ دیکھیں میرے پاس فیس نہیں تھی تو میں نے، یونیورسٹی نے مجھے نکال دیا. ٹھیک ہے، فیس نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بیٹا کوشش کرو، یونیورسٹی میں فنڈنگ کی کمی ہے، لیکن پھر بھی وہ اگر ارینج نہیں کر سکتی تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے گزارا کرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں تعلیم حاصل کرنا ایک انسان کا بنیادی حق ہے، اور یہ ایک پاکستان ایک ساورن اسلامک اسٹیٹ ہے، اور یہاں کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کو بنیادی حق سے محروم کرے. سب سے پہلے بات یہ ہے. دوسری بات دیکھیں، ہم کسی حد تک دیکھیں، میں کوئی سیوک سروسز تو نہیں پرووائڈ کر سکتا، کوئی مطلب یونیورسٹی کے پاس کوئی اتنا ریسورسز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میرے پاس 200 بسوں کا فلیٹ ہے اور ہر بچے کو جو ہے اس کے ڈور سٹیپ پہ پک کیا جائے گا. وہ ظاہر ہے نہ یونیورسٹی کے پاس ریسورسز ہیں، نہ یونیورسٹی کا مینڈیٹ ہے. یہ میونسپل فنکشن ہے جو اسٹیٹ کو پرووائڈ کرنا چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم نے یونیورسٹی میں ملٹیپل سسٹمز آف سیکیورٹی رکھے ہیں کہ جو بھی بچیاں یہاں پڑھتی ہیں، کیونکہ وہ ان میں اکثریت کنزرویٹو رورل ایریاز سے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی ڈگنیٹی کے لیے، ان کی پرائیویسی کے لیے، اور ان کی کلچرل ویلیوز کے احترام کے لیے ہم نے رکھا ہے. کیونکہ بہت سی یہاں ہم نے مارکیٹس بنائی ہیں، منی مارکیٹس ہیں، وہاں ایسی جگہ موجود ہیں جہاں بچیاں، اگر ایک پردہ دار بچی ہے وہ کھانا کھانا چاہتی ہے تو پردے کے ساتھ وہ کھانا کھا سکتی ہے. نماز پڑھنے کے لیے جگہ موجود ہے.
اسی طرح جو بھی خواتین کے تحفظ کے لیے ہمارے ملٹیپل کمیٹیز ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ کوئی ان کو ہراس تو نہیں کر رہا یا کوئی اس طرح کی سچویشن تو نہیں ہے کہ ان کے والدین کے لیے. دیکھیں ہم بعض اوقات ان سیکیورٹی میں آ جاتے ہیں کیونکہ کلچر نہیں ہے نا بچیوں کو. رورل ایریاز میں بچیوں کو پڑھانے کا اتنا کلچر نہیں ہوتا. یہاں بہت سے ایسی میں ہاف آف گرلز ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم خاندان کی پہلی بچی ہیں جو یونیورسٹی میں آئی ہیں. تو ایک فیئر ہوتا ہے والدین کو, اگر 10 منٹ بھی کوئی بچی لیٹ ہو جائے پریشان ہو جاتی ہیں. دیکھیں پھر آپ میڈیا دیکھیں نا کس طرح اگر کسی جگہ کو بچی اغوا ہو گئی تو کس طرح اس کو ہائپر کر دیا جاتا ہے. تو وہ ظاہر ہے پیرنٹس کے ذہن میں ایک فیئر کریٹ ہو جاتا ہے. تو اس فیئر کے لیے ہم نے یہاں کوشش کی ہے, ہمارا ایفیشینٹ سیکیورٹی سسٹم ہے اور ہمارے اساتذہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے ٹیچر پیرنٹ ریلیشن شپ, یہ عمومی طور پہ یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتا. ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ ٹیچر پیرنٹ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو تاکہ اگر کوئی بچی گھر ٹائم پہ نہیں گئی تو پیرنٹس کو پتا ہو یہ ٹیچر کا نمبر ہے, وہ فوراً کال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. کیونکہ ابھی بہت زیادہ والیوم نہیں ہے نا, تو لوکلی بچیاں ہیں تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اچھا بھئی آج یونیورسٹی میں کوئی فنکشن تھا اس لیے ہماری بیٹی لیٹ ہو گئی. کیونکہ یہ کنسرن ہے, ٹھیک ہے, یہ جینون کنسرن ہے. تو ان کو ہم دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کمیونٹی کو ایک میسج دینا ہے کہ ہیئر از اے سیف, سیکیور اینڈ گڈ کوالٹی یونیورسٹی. آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں, افورڈیبل کاسٹ پہ ہم آپ کو ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, ایک دفعہ پھر آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین آپ نے وائس چانسلر یونیورسٹی آف اوکارا پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریا ذاکر صاحب کی گفتگو سنی. آپ گاہے بگاہے ہمارے چینل سے گفتگو سنتے رہتے ہیں, اور ایک بات جو سب سے اہم ہے کہ زیادہ تر ان کی گفتگو میں ہم متفقی ہوتے ہیں, ان پہ اتفاق کرنا ہمیں کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ جب بھی توجہ دلاتے ہیں ہماری اپنی ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. آج بھی انہوں نے چند باتوں کا ذکر کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں انہوں نے ڈگنیٹی, سیکیورٹی اور اس حوالے سے جو انہوں نے بات کی کہ ان چیزوں پہ ہمیں توجہ دینا ہوگی. ہمارے پروگرام کو دیکھیے, اور اس حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمنٹ ہو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو بھائی.